بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ نظم جواب شکوہ کے 11ویں بند میں نظم شکوہ کے 13ویں بند میں کیے جانے والے سوال کا جواب ہے، جس کے پہلے 2 اشعار یہاں سوال بنا کر دہرائے گئے ہیں۔ اور اس بند کے آخر میں یہ شعر آیا تھا، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ جواب میں فرمایا گیا کہ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، کیا تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے دنیا کی 2 سپر پاورز سلطنت ایران اور سلطنت روم میں قائم شدہ باطل نظاموں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا تھا، جہاں کی بادشاہتوں میں انسانیت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی؟ کیا تم نے ان کی گردنوں سے غلامیوں کے طوق اتارے تھے اور انہیں آزاد کروا کے میرے بندے بننے پر آمادہ کیا تھا؟ تم تو خود ذہنی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی غلامیوں میں جکڑے ہوئے ہو اور تم خود کو آزاد کرانے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہو۔ تم کسی کو کیا آزاد کراؤ گے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ جب میرا خانہ کعبہ بت پرستی کا اڈا بن چکا تھا اور مشرکانہ نظام نے میرے اپنے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، کیا تم وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے معرکے میں شرکت کی تھی؟ کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے سینے قرآنی ہدایت اور رہنمائی سے آباد رکھے ہوئے ہیں؟ تم تو وہ لوگ ہو جو ہر سال میرے گھر حج کرنے آتے ہو اور واپس جا کر اپنی زندگی سے گناہوں کو ترک بھی نہیں کرتے۔ تم نے تو میرے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اگر تھوڑا بہت سمجھا تو عمل نہ کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیا تم نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا؟ میں نے اس قرآن میں ایک نظام زندگی دیا ہے، کیا تم نے اس نظام زندگی کو سمجھا، اسے اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی، اسے ایک نظام کی حیثیت سے نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہے؟ اور یہ کیا کہہ رہے ہو کہ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ اے مسلمانوں، تم یہ بتاؤ کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وفادار تم نہیں ہو، تمہارے اسلاف تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ میری دلداری ان سے تھی۔ میں نے ان کو دنیا و آخرت میں سربلند رکھا، انہوں نے مجھ سے محبت ایسی کی کہ اپنا مال، وقت اور جان کچھ بھی بچا کے نہ رکھا، میری ہر پکار پر لبیک کہا۔ میرے دین کا جب بھی تقاضا آیا انہوں نے کبھی اپنے قدم واپس نہ موڑے۔ وہ کبھی تقدیر کا بہانہ بنا کر فارغ ہو کر نہیں بیٹھتے تھے، وہ تو دن رات میرے نظام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ تم نے کون سی وفا نبھائی ہے جو مجھ سے گلے کرتے ہو؟ جو نام تمہارے آبا نے روشن کیا تھا تم نے تو اسے خاک میں ملا دیا ہے۔ تم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا صلہ مانگتے ہو؟ تم تو فارغ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہو کہ کوئی مسیحا آئے اور تمہاری حالت کو بدل دے۔ تم خود سے محنت کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہو، اس لیے تمہیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا کریڈٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم تو صرف باتیں بنانا جانتے ہو، تمہارا کردار تو تمہاری باتوں سے مناسبت ہی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف سے تمہیں جو میراث ملی تھی وہ تم نے کھو دی ہے۔
اسی لیے آج تم دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہو۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ 12ویں بند میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایک تو تمہارا شکوہ بھیجا ہے، دوسرے تم بے عقلی کی باتیں کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے۔ تمہیں اگر حوروں کی چاہت ہوتی تو تمہارے کام اس بات کی گواہی دیتے۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو حوروں کے وعدے پر ٹرخا دیا ہے؟ جب تم نے اپنے حصے کا کام ہی نہیں کیا، دنیا کو کفر اور شرک کے حوالے کر دیا، میرے دین کی سربلندی کا کام چھوڑ دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی نظام کی حیثیت سے اپنانے کی بجائے ایک ثواب کی کتاب بنا لیا، قرآن کے قانون سے گریز اور دعوے سینے سے لگانے کے کرتے ہو، اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی بجائے دنیا کو باطل نظام کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، تو پھر دنیا کی نعمتیں کون سمیٹے گا؟ دنیا کے محلات کسے ملیں گے؟ دنیا کی آسائش و آرام کون حاصل کرے گا؟ اور جب تم نے خود ہی ان چیزوں سے سروکار نہ رکھا تو یہ سب کچھ اغیار لے جائیں گے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں۔ دیکھو، شکوہ جہاں بنتا ہے وہاں تو کرنا چاہیے، لیکن جہاں تمہارا شکوہ نہیں بنتا وہاں کم از کم عقل تو استعمال کرنی چاہیے۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ بات یہ ہے کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے، اس کائنات کی مالک ہے، اس نے ہر چیز عدل پر بنائی ہے، اس کا قانون انصاف پر مبنی ہے، لہٰذا یہاں ظلم کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا اور انصاف کرنے والوں کو اقتدار ملے گا۔ اگر مسلمان عدل کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ہر قسم کی نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم اپنا معاشرہ عدل و انصاف پر استوار کرے گا تو اس کو بھی دنیا میں ہم محلات، حکومت اور سب نعمتیں دیں گے۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں حوروں کی چاہت تو درکنار، ان کے ملنے کا یقین ہی نہیں۔ اگر یقین ہوتا تو ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور حق بات پر ڈٹ جانے والا صبر تمہاری زندگیوں کے نمایاں پہلو ہوتے۔ تمہارے طرز عمل سے ظاہر ہوتا کہ تم آخرت کے طالب ہو۔ یاد رکھو، محنت کیے بغیر نہ تو دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت کی جنت۔ طلب صادق کے ساتھ اگر محنت کی جائے گی تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ سن لو کہ کوہ طور پر ہم اپنا جلوہ اسے دکھاتے ہیں جس میں موسیٰ جیسی تڑپ اور لگن موجود ہو، جو بار بار یہ تقاضا کرے کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ کیا ایسا کوئی ہے جو ہم سے ملاقات کا طلبگار ہو؟ ایسے جذبے والا کوئی مسلمان آج ہمیں نظر نہیں آتا۔ دیکھتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔